All our three services, Army, Air Force and Navy, have proved their mettle against threats on our borders. The nation is proud of our armed forces. Pakistan's economic future hinges upon the success of CPEC, with Gwadar Port as its major component. Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued. امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان کی مسلح افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. ترقی کا حصول پرامن ماحول میں ہی ممکن. خطے میں امن اور ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتے ہیں. پاکستان کا مستقبل سی پیک کی کامیابی پر منحصر. قومی منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنا ترجیح ہے. گوادر بندرگاہ اقتصادی راہداری منصوبے میں اہم کردار ادا کرے گی. وزیر اعظم کا کراچی نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کراچی نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعظم کی شرکت. شہباز شریف نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم. کمیشن حاصل کرنے والوں میں 24 کا تعلق پاکستان اور 19 کا تعلق دوست ممالک سے ہے. وزیر اعظم کا دورہ کراچی. پی اے ایف بیس فیصل پر شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات. ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت. ایم کیو ایم کے وفد کی بھی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھک. گورنر سندھ کی جلد تقرری اور معاہدے پر عمل درآمد تیز کرنے پر زور. متحدہ رہنماؤں نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم نہ ہونے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. تنخواہ دار طبقے کے لیے نئی ٹیکس تجاویز. 50,000 روپے ماہانہ لینے والے مستثنی. 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک ماہانہ 2.5% ٹیکس لگے گا. 1 سے 2 لاکھ پر 15,000 روپے سالانہ فکس ٹیکس. 1 لاکھ روپے سے اضافی رقم پر 12.5% کی شرح سے ماہانہ وصولی ہوگی. 2 سے 3 لاکھ تنخواہ پر 1,65,000 روپے سالانہ، جبکہ 2 لاکھ سے اضافی رقم پر 20% ماہانہ ٹیکس لگے گا. وصولیاں 3 جون 2023 کو ختم ہو جائیں گی. بجٹ دستاویزات سامنے آ گئیں. نئی ٹیکس تجاویز پر عمل ہوا تو تنخواہ دار طبقہ مزید پس جائے گا. سپر ٹیکس لگنے کے بعد صنعتوں کی بندش اور مزدوروں کو نکالنے کا عمل شروع ہو گیا. آنے والے وقت میں مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری بھی بڑھے گی. امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل دیا. واضح ہو گیا معیشت ٹھیک کرنے کے لیے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. اپنی چوری بچانے کے لیے نیب ترامیم کے ذریعے انصاف اور احتساب کی قبر کھود دی گئی. یہ کامیاب ہو گئے تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا. عمران خان کی تنقید. ہفتے کی شام اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان. عمران خان اور نیب ملک کو معاشی بحران میں دھکیلنے کے ذمہ دار. 80% ترامیم وہی ہیں جو تحریک انصاف کے دور میں آرڈیننس کے ذریعے نافذ کی گئیں. پی ٹی آئی چیئرمین عدالت سے رجوع کر چکے، اب معاملے پر بیان بازی سے گریز کریں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل. عوام کا موجودہ حکومت پر اعتماد ختم ہو چکا. انہوں نے کاروبار پر ٹیکس لگایا. یہ لوگ ملک کو دیوالیہ پن کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں. قوم سے قربانی کی توقع رکھنے والوں کو خود بھی قربانی دینا چاہیے. جلد کال دینے والے ہیں. پورا ملک سراپا احتجاج ہوگا. فواد چودھری کا اعلان. امپورٹڈ حکومت کی بریکنگ فیل. ملک کو تیزی سے تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ماہانہ 2,000 روپے ریلیف کا ڈھنڈورا پیٹنے والے بتائیں اس رقم سے عام آدمی کیا کرے گا. فاروق حبیب کی پریس کانفرنس. مہنگائی کی شرح 30% بڑھ گئی. صنعتوں پر سپر اور کاروبار پر فکس ٹیکس ظلم. اب صرف سانس لینے پر ٹیکس لگنا باقی رہ گیا. گوادر میں سنگ بنیاد ہر کوئی رکھتا ہے لیکن تعمیرات نہیں ہوتی.
غریب کا مسئلہ مہنگائی اور شہباز شریف کا مسئلہ مری ہائی وے ہے، شیخ رشید کی تنقید۔ تحریک انصاف نے نئی نیب ترامیم چیلنج کر دی، عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر، وفاق اور قومی احتساب بیورو فریق۔ ترامیم آئین کے منافی ہیں، کالعدم قرار دی جائیں، عدالت عظمیٰ سے استدعا۔ عمران خان کا کل لاہور آنے کا پروگرام، صوبائی قیادت ضمنی الیکشن کی تیاریوں پر بریفنگ دے گی، چیئرمین تحریک انصاف چاروں حلقوں کا دورہ بھی کریں گے، کارکنوں سے خطاب بھی شیڈیول۔ سابق دور میں کرکٹ رائٹس کے نام پر پی ٹی وی پر ڈاکہ ڈالا گیا، بولی میں شریک کمپنیز کو چھوڑ کر من پسند فرم کو نوازا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے حقوق کسی اور چینل کو دینے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی نے جعل سازی سے اپنے پسندیدہ چینل کے نمبرز بھی بڑھائے۔ فواد چودھری نے معاشی نیلامی میں سہولت کاری کی۔ سابق دور میں جو کچھ ہوا، پی ٹی وی اس کے نتائج آج بھی بھگت رہا ہے۔ ایف آئی اے کو ریکارڈ بھجوا دیا، ملزمان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یورپی یونین کے وفد کی ملاقات، جی ایس پی پلس سے متعلق مختلف کنونشنز پر عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت۔ یورپی یونین کے رکن ممالک سے تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، خواتین اور اقلیتوں کو مساوی حقوق کی فراہمی ترجیح ہے، حمزہ شہباز کی گفتگو۔ مہنگائی اور کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ جاری، پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی نے عوام کو نہیں مافیاز کو نوازا۔ پاکستان کے فیصلے آئی ایم ایف کے بند کمروں میں ہو رہے ہیں، ریاست مدینہ اور ایشین ٹائیگر کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا، سراج الحق کا خطاب۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے دونوں نے مل کر جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، انہوں نے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کیا، پاکستان کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا ہے۔ اب میری قوم مزید غلامی کے لیے تیار نہیں ہے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، پولنگ کل ہوگی، تیاریاں مکمل، 14 اضلاع میں گہما گہمی عروج پر۔ سکھر، نواب شاہ اور لاڑکانہ سمیت دیگر شہروں میں کانٹے کے مقابلے متوقع۔ 1,14,74,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، سیکیورٹی پلان تیار، 40,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہوں گے، 42 ایس ایس پیز اور 82 ڈی ایس پیز بھی نگرانی کریں گے۔ کوئک ریسپانس کے لیے رینجر سٹینڈ بائی، اسلحے کی نمائش پر پابندی، صورتحال خراب کرنے والوں کے خلاف فوری مقدمہ درج ہوگا۔ سوات سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ 7 میں ضمنی الیکشن کل ہوگا، تمام انتظامات مکمل، سامان پہنچا دیا گیا۔ 1,83,000 سے زائد ووٹرز کے لیے 124 پولنگ اسٹیشن قائم، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ نئے مالی سال کے لیے آزاد کشمیر کا بجٹ پیش، مجموعی حجم 163 ارب روپے سے زائد، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 15% اضافہ، صحت کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے مختص، تعلیم پر 2 ارب 17 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے اجلاس کا بائیکاٹ، اسمبلی کے باہر دھرنا۔ وزیر اعظم کی ایک روزہ دورے پر نواب شاہ آمد، آصف زرداری سے ملاقات، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو بھی شریک، سابق صدر سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت، فاتح خوانی بھی کی۔ شہباز شریف لاہور پہنچ گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت اہم شخصیات کی ملاقات شیڈول۔ وزیر اعظم کا دولت مشترکہ کے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب، سیشن کے انعقاد پر روانڈا کی حکومت کو مبارکباد، شرکاء سے اظہار خیال، اپنے لیے باعث فخر قرار، رکن ممالک پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اپنانے پر زور۔
शहबाज शरीफ की जानिब से CPR ट्रेनिंग का कौमी इकदाम। वज़ीर आज़म लाइफ सपोर्ट टीम का लोगो मंजर-ए-आम पर आ गया। टीम का मेंबर बनने के लिए मकामी महकमा सेहत 1122 या किसी नामजद अस्पताल में रजिस्ट्रेशन होगी। तरबियत याफ्ता शहरी अपने पड़ोस में 10 या इससे ज़्यादा अफराद को ट्रेनिंग का अहद करेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तारीफी असनाद और इनामात भी दिए जाएंगे। हेड ऑफ PM स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी का ट्वीट। मकबूजा वादी में G20 ममालिक के इजलास का मामला। पाकिस्तान ने भारतीय साजिश को यकसन मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़े है। हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके इजलास बुलाने पर गौर बददियानती। आलमी बरादरी इसे कभी भी कबूल नहीं कर सकती। दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। बरतानवी शहर लुटन में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। मुकर्रीन की जानिब से इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ भी की गई।